کشا حیدر صفدر مدد یا علی شبدہ کشا حیدر صفدر مدد یا علی شبدہ کشا حیدر صفدر مدد میرے مولا علی بولتے قرآن علی تیری توصیف میں ہے سورہ رحمان علی شیر ازا مدد ساقی کوثر مدد شیر ازا مدد ساقی کوثر مدد الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله تأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو مع بلديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله وتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحسنني ما يحسنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. الألي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين.
پر محمد والے محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا. پر محمد وعلی محمد صلوات. صلوات محمد وعلی محمد. مومنین کرام، شب جمعہ ہے. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، علامہ نجفی صاحب، ہاشم رضا صاحب، عباس چاچا، حاجی محمد موسیٰ، ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجیے. درود بر محمد وعلی محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے. میرا حسین باغ دنیا سبھی نثار ہو، اس پر جہان کی. دنیا سبھی نثار ہو، اس پر جہان کی. رونا غم حسین میں جس کو قبول ہے، رونا غم حسین میں جس کو قبول ہے. میرا حسین باغ تو ان کے در سے مانگ لے جو چاہے جی کرے. تو ان کے در سے مانگ لے جو چاہے جی کرے.
مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، میرا حسین باغ دنیا میں ایسا قول ہے شبیر کے سوا، دنیا میں ایسا قول ہے شبیر کے سوا، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، میرا حسین باغ جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، میرا حسین باغ۔ درود بر محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین، الذی ربنا فی زمرۃ اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضی، الرحمن الرحیم، الذی نور قلوبنا بمحبت حسن المجتبی وبمودة الحسین الشہید بکربلا، مالک یوم الدین، الذی ملک علیا زین العابدین بالامامۃ والہدی، ایاک نعبد عبادۃ تبلغنا فی القیامہ وبصحبت محمد الباقر وموسیٰ الکاظم وعلی بن موسیٰ الرضا، وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى، اهدنا الصراط المستقيم، هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان گرامی قدر، ناظرین محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، محترم و معزز خواتین و خواہران گرامی قدر، پرسداران حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا، داغداران غم اہل بیت علیہم السلام و موالیان محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اجمعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلسل اسی آیت کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، جس کی ہم نے حق کی طرف ہدایت کر دی، جس کو ہم نے ہادی بنا کے بھیجا، جس کو ہم نے خلیفہ بنا کے بھیجا، جس کو ہم نے رہبر بنا کے بھیجا، احق ان یتبع، لازم یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، اس کی پیروی کی جائے۔ وَأَمَّن لَا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، اور وہ لوگ جو خود ہدایت کے محتاج ہیں، وہ لوگ جو خود ہادی کے محتاج ہیں، وہ لوگ جو خود رہبر کے محتاج ہیں، خلیفہ کے محتاج ہیں، پروردگار کے جانشین کے محتاج ہیں، جن کو خود ہدایت کی ضرورت ہے، فما لکم کیف تحکمون، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان لوگ کی اتباع کر رہے ہو، ان لوگ کی پیروی کر رہے ہو۔ سیدھی سی بات ہے اذان گرامی قدر، انسان اسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسی طبیب کے پاس میں جاتا ہے کہ جو طبیب پڑھا لکھا ہوتا ہے، ڈگری والا ہوتا ہے۔ اسی انجینئر کے پاس میں جاتا ہے جس نے انجینئرنگ کی پڑھائی کی ہو، جو ایک بہترین انجینئر ہو۔ انتخاب بہت زیادہ ضروری ہے۔ انتخاب کیسا ہونا چاہیے؟ انتخاب نیک ہوگا تو نتیجہ نیک ہوگا، انتخاب اچھا اور بہتر ہوگا تو نتیجہ بھی اچھا اور بہتر ہوگا۔ لیکن اگر انتخاب خراب ہو سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ قاعدہ طبیعت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اپنی استطاعت کے اعتبار سے، اگرچہ استطاعت بھی نہ ہو، لیکن انتخاب وہ بہترین سے بہترین طبیب کا کرتا ہے، انتخاب بہترین سے بہترین انجینئر کا کرتا ہے، انتخاب بہترین سے بہترین یونیورسٹی کا کرتا ہے، اگرچہ اس کی جیب اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ وہ بہترین سے بہترین یونیورسٹی میں جا کر کے پڑھ سکے، اچھے اسکول میں ایڈمیشن لے سکے، کسی بہترین سے بہترین ہاسپٹل میں جا کر اچھے سے اچھا علاج کر سکے، اس کی جیب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، اتنا مالدار نہیں ہے کہ بہترین ہاسپٹل میں بہترین طبیب کو دکھا سکے، لیکن انتخاب بہترین کا کرتا ہے، انتخاب بہترین انجینئر کا کرتا ہے۔ یہ قوانین دنیا ہے کہ یہ دنیا والے بہترین سے بہترین چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، اما جب اس فانی دنیا میں یہ فانی انسان
اس دنیا میں مادی اعتبار سے مادیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین کا انتخاب کرتا ہے، اچھے کا انتخاب کرتا ہے، تو ہم وہ جو ہماری باقی دنیا ہے، جو جنت ہے، اس جنت لے جانے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کسی غیرے کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ انتخاب بہتر ہونا چاہیے، انتخاب اعلیٰ ہونا چاہیے، انتخاب محترم ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ اسی انتخاب کے زمرے میں آپ دیکھیں گے تو ایک بہت بہترین خوبصورت روایت ہمیں ملتی ہے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کو زندان میں ڈالا، قید خانے میں ڈالا ہے۔ اپنے تمام تر حربوں کا استعمال کر لیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بدنام کر سکے، ان کے خلاف لوگوں کو اور قوم کو بھڑکا سکیں، لیکن اس کے تمام تر حربے بیکار ہو گئے، برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ اب ذہن میں ایک خرافاتی اور ایک مسموم آئیڈیا آیا۔ کیا سوچا، کیا فکر کی؟ سوچتا ہے کہ ایک بدکارہ فاحشہ عورت کو زندان میں امام کے ساتھ میں بند کر دیا جائے، ایک بدکارہ خاتون کو لے جا کر کے قید خانے میں رکھ دیا جائے اور کہا یہ جائے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جیسا آپ ہم سے کہیں گے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب یہ بدکارہ فاحشہ خاتون پہنچی امام کی خدمت میں، قید خانے کا دروازہ کھولا گیا، امام کی خدمت میں پہنچی، دست بعد اب جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ مولا میں آپ کی کنیز آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ بہترین کنیز کا انتخاب کیا گیا تھا، خوبصورت ترین کنیز کا انتخاب کیا گیا جو کہ بدکارہ تھی، فاحشہ تھی۔ زندان میں آئی، قید خانے میں آئی، مولا کے پاس دست بعد اب جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ مولا کہتے ہیں مجھے تیری احتیاج نہیں ہے، مجھے تیری حاجت نہیں ہے، جا چلی جا۔ اب یہ کنیز باہر آتی ہے، آنے کے بعد میں بادشاہ وقت کی خدمت میں حاضر ہوئی، آنے کے بعد میں کہتی ہے کہ وہ تو انہیں میری حاجت ہی نہیں ہے، وہ مجھے طلب نہیں کرتے، انہیں مجھ سے کوئی کام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو قید میں بند کیا ہے، مہمان نہیں بنایا ہے، جو ہماری مرضی آئے گی، جو ہم چاہیں گے وہ کریں گے۔ اچھا، دوبارہ سے کنیز کو زبردستی قید خانے میں امام کی چاہت اور امام کے انتخاب اور امام کی آرزو کے بغیر اس کنیز کو قید خانے میں بند کر دیا گیا۔ اب یہ کنیز قید خانے میں ہے، مولا اپنی نماز و عبادتوں میں مشغول ہیں۔ توجہ کیجئے گا، انتخاب، ہمارا انتخاب کیسا ہونا چاہیے؟ ہماری عصر حاضر میں ذمہ داری کیا ہے؟ پروردگار عالم محمد و آل محمد کی تعلیمات کا تقاضا کیا ہے؟ معصومین ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ پروردگار ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تعلیمات قرآن ہم سے کیا چاہتی ہے اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ امام اپنی عبادتوں میں مشغول ہیں، امام کی عبادت تمام ہوئی، ایک مرتبہ پھر یہ خاتون امام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور امام سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کی خاطر یہاں پر رکھا گیا ہے، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں، آپ جو کہیں گے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک مرتبہ امام آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ کرنے کے بعد میں کہتے ہیں کہ تو اور تیری اوقات کیا، آسمان کی طرف دیکھ کہ ہمارے لیے حور ہے بہشتی، جنت کی حوریں اور فرشتے ہماری خدمت کے لیے ہمہ وقت آمادہ ہیں۔ اب جیسے ہی اس فاحشہ خاتون نے آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ تمام تر حوریں بہشتی، جنت کی حوریں، جنت کی پریاں، جنت کی مخلوق، جنت کی تمام تر مخلوقات اور تمام تر فرشتے امام کی خدمت میں دست بعدب جوڑے کھڑے ہوئے ہیں، تشتہائے بہشتی لیے کھڑے ہیں کہ امام ایک بار تقاضا کریں اور یہ امام کی خدمت میں ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اب جیسے ہی اس کیفیت کو دیکھا سجدے میں گر گئی، سبوح قدوس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ایک مرتبہ بادشاہ وقت کہتا ہے جاؤ جا کر کے ذرا اس خاتون کو دیکھو، اس کنیز کو دیکھو کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کیا وہ ہمارے حربے میں کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، جو ہم نے پروپیگنڈا کیا تھا کیا اس پروپیگنڈے میں ہم کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اب جو تمام تر کارندے فوجی آئے، آنے کے بعد میں دیکھا، کیا دیکھا، ایک طرف امام اپنی عبادتوں میں مشغول ہے، دوسری طرف یہ فاحشہ، یہ بد کردار سجدے میں سبوح قدوس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ جب اس کیفیت کو دیکھا، یہ تمام در کارندے پہنچے بادشاہ وقت کی خدمت میں، ہارون رشید کی خدمت میں، کہا ہارون رشید بادشاہ وقت، ہم نے جس لیے اس فاحشہ خاتون کو بھیجا تھا، اس بد کردار عورت کو بھیجا تھا کہ وہ اپنی بد کرداری، اپنے اس فاحشہ فعل کے ذریعے امام کو بدنام کرا سکے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ امام اپنی طرف نمازوں میں مشغول ہے اور وہ فاحشہ خاتون اپنی سجدے میں کی سجدہ ریز ہے اور سبحان اللہ ہے سبحان اللہ ہے سبحان اللہ کہتی نظر آ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ وقت نے اس خاتون کو بلایا، اس فاحشہ عورت کو بلایا، بلانے کے بعد میں دربار میں حاضر کیا کہ ہم نے تجھے جس کام کے لیے بھیجا تھا تو وہ کام کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، بلکہ تو سجدے میں گری ہوئی ہے اور پروردگار عالم کا سجدہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ ماجرا کیا ہے، واقعہ کیا ہے؟ اذان گرامی قدر تاریخ یہ لکھتی ہے کہ یہ خاتون جو فاحشہ اور بد کردار تھی، قید میں جانے سے پہلے اس کا طریقہ، اس کا کردار الگ تھا، لیکن قید سے جب واپس آئی ہے تو شرم و حیا کے ساتھ میں واپس آئی ہے، با کردار مہذب ہو کر واپس آئی ہے۔ ایک مرتبہ یہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جب امام کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں نے یہ چاہا کہ انہیں اپنی طرف مائل کروں، لیکن میں نے کیا دیکھا، امام میری خدمت میں مجھ سے کہتے ہیں کہ تو ذرا آسمان کی طرف دیکھ، تو کیا ہے ان حورہ بہشتی کے مقابلے میں، میری خدمت میں یہ حورہ بہشتی یہاں پر تشریف فرما ہے، میں اپنی عبادت پروردگار عالم میں مشغول ہوں۔ بس میں نے اس کیفیت کو دیکھا اور امام کی اس جاہو جلالت و بلندی اور بزرگی کو دیکھا، اپنے آپ کو سجدے میں گرا دیا۔ اذان گرامی قدر، ایک انتخاب، جب تک اس فاحشہ خاتون، اس فاحشہ عورت کا انتخاب ایک ظالم جابر غاصب بادشاہ تھا، تب تک یہ فاحشہ، یہ بد کردار عورت غلط کاموں میں ملوث تھی، لیکن جب اس کا کردار، جب اس کا ایک انتخاب امام کے کردار سے مل گیا، امام کے کردار سے مل گیا، جب اس کا انتخاب ایک امام ہو گیا تو یہ فاحشہ بد کردار مومن عورت میں تبدیل ہو گئی۔ جب تک انتخاب ظالم بادشاہ تھا تب تک فاحشہ تھی، لیکن جب انتخاب محمد کے فرزندان میں ہو گیا تو مومنہ بن گئی۔ یہ انتخاب دیکھیں، اب جملہ سنیے گا اذان گرامی قدر، وہ ایک فاحشہ عورت، وہ ایک بد کردار عورت جس کا انتخاب ایک معصوم ہو جائے تو مومن بن جائے، وہ قوم کے جس کے اوپر 14 معصومین کا سایہ آ جائے تو پھر اس قوم کا کردار کیسا ہونا چاہیے، تو پھر ہمارا اور آپ کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ایک عورت کے سر پر ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سایہ آیا تو یہ عورت سجدے میں گر گئی، اس کا کردار بدل گیا، اس کا اخلاق بدل گیا، مومنہ ہو گئی۔ ہم جو ہمارے پر 14 معصومین کا سایہ ہے تو ہمارا کردار کتنا بلند و بالا ہونا چاہیے۔ تو انتخاب بہتر ہونا چاہیے، انتخاب عظیم ہونا چاہیے، انتخاب اعلیٰ ہونا چاہیے۔ جیسا انتخاب ہوگا ویسا ہی اثر انسان کی زندگی میں پیش آئے گا۔ اب انتخاب اس دنیا میں، اس دار فانی میں ہم جو زندگی بسر کر رہے ہیں اذان گرامی قدر، اگر اس دنیا میں ہمارا انتخاب باطل ہے، غلط ہے، تو کبھی بھی ہم پروردگار عالم کے اس صراط مستقیم پر گامزن نہیں ہو سکتے جس پر معصومین علیہ السلام نے گامزن ہونے کی ہمیں تعلیمات کی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پر پروردگار عالم وحی کرتا ہے اور وحی کرنے کے بعد میں کہتا ہے موسیٰ، ہم نے اس دنیا میں 6 چیزوں کو 6 دوسری چیزوں میں قرار دیا، ہم نے 6 چیزوں کو 6 دوسری چیزوں میں قرار دیا، لیکن یہ انسان، یہ مخلوق ان 6 چیزوں کو کسی دوسری 6 چیزوں میں تلاش کرتی ہے۔
فلا یجدوہ ابدا، تو کبھی بھی وہ ان 6 چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتی۔ راستہ غلط ہو عزیزان گرامی قدر تو کبھی بھی ہم منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہے مولانا فلاں جگہ پر فلاں پیڑ کے نیچے ہم نے ایک گنج، ایک خزانہ جو ہے وہ چھپا رکھا ہے، مولانا آپ جائیے گا فلاں درخت کے نیچے سے اس خزانے کو نکال لیجئے گا اور اس کی تمام تر اس کا نقشہ بنا کر کے ہماری خدمت میں پیش کر دیا کہ ہم نے کتنا جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس ایریا پہ کس مقام پر پہنچنا ہے، درخت کا بھی بتا دیا گیا، اچھا کتنی میٹر گہرائی میں کھودنا ہے وہ بھی بتا دیا گیا۔ اب سرکار ہم یہاں سے چلیں تو جس درخت کے لیے ہم سے کہا گیا تھا ہم اس درخت کے پاس میں نہ گئے، کسی دوسری درخت کے پاس میں جا کر کے ہم نے اس درخت کا انتخاب کر لیا۔ صاحب انہوں نے کہا تھا مثلاً آپ 5 میٹر کھودیے گا تو آپ کو وہ خزانہ حاصل ہو جائے گا، ہم نے اٹھا کر کے 10 میٹر کھود ڈالا۔ ہاں تو کیا کبھی ہم اس خزانے تک پہنچ سکتے ہیں، اس گنج تک پہنچ سکتے ہیں؟ یا کبھی ہمیں وہ خزانہ حاصل ہوگا؟ آپ 10 نہیں 100 میٹر نکال دیجئے، زمین کھود دیجئے، خزانہ نصیب نہیں ہوگا۔ بلکہ جو ہمیں انسٹرکشن دیے گئے ہیں انہی انسٹرکشن کو فالو کرتے ہوئے ہم وہاں تک پہنچیں گے تو ہمیں خزانہ حاصل ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنے اعتبار سے ایک بھی قدم ادھر سے ادھر کر دیا پھر ہمیں کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے موسیٰ میں نے 6 چیزوں کو 6 چیزوں میں قرار دیا، لیکن یہ انسان ان 6 چیزوں کو دوسری 6 چیزوں میں تلاش کرتا ہے۔ فلا یجدوہ ابدا، تو یہ انسان جس طریقے سے ہم اپنے اعتبار سے اگر اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں کبھی اس خزانے تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طریقے سے یہ اشرف المخلوقات حضرت آدم حضرت انسان اگر پروردگار عالم کے انسٹرکشن کو فالو نہ کرے تو کبھی بھی وہ چیزیں جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے قرار دی ہیں کبھی بھی ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب دیکھیں وہ 6 چیزیں کیا ہیں جس کو پروردگار عالم نے 6 چیزوں میں قرار دیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے انی وضعت الراحۃ فی الجنہ والناس یطلبونها فی الدنیا، ہم نے راحت کو سکون کو جنت میں قرار دیا اور یہ لوگ اسے اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ فلم یجدوہ ابدا، ہم نے راحت کو سکون کو جنت میں قرار دیا لیکن یہ انسان یہ لوگ اس سکون کو اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ فلم یجدوہ ابدا، تو کبھی بھی یہ انسان اس دنیا میں سکون چین حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سکون اور چین کو جنت میں قرار دیا ہے۔ آپ دیکھیں عزیزان گرامی قدر، لوگ کہتے ہیں مالداری سکون کا سبب ہوتی ہے، جاہ و جلالت عظمت و بلندی حکومت وہ سکون کا سبب ہوتی ہے، جبکہ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے مالدار ہیں، لیکن رات میں نیند چین سکون کی نہیں آتی ہے۔ رات میں سونے کے لیے یہ پیسے والے لوگ، یہ مالدار لوگ رات میں سونے کے لیے نیند کی گولیوں کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ تمام تر چیزیں موجود ہیں، بہترین تخت موجود ہے، بہترین گدے موجود ہیں، بہترین اے سی موجود ہے، بہترین قالین موجود ہے، بہترین مکان موجود ہے، بہترین گاڑیاں موجود ہیں، بہترین لوکیشن موجود ہے، لیکن اس کے باوجود رات کی نیند کو لینے کے لیے نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اس لیے کہ سکون اس دنیا میں نہیں ہے، ہم اس دنیا میں مسافر ہیں، اور جو انسان مسافر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے سفر کے درمیان میں سکون اسے نصیب نہیں ہوتا، وہ اپنے اس سفر کی جد و جہد میں رہتا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے۔ ہماری منزل مقصود جوار پروردگار ہے، جوار رحمت پروردگار ہے، ہماری منزل مقصود اہل بیت علیہ السلام ہے، تو جب تک ہم اہل بیت علیہ السلام محمد و آل محمد پروردگار تک نہیں پہنچیں گے تب تک ہمیں سکون نصیب نہیں ہوگا۔
ہم نے سکون قرار دیا جنت میں، یہ لوگ اس سکون کو اس دنیا میں تلاش کرتے ہیں، فلم یجدوہ، تو کبھی بھی یہ انسان اس سکون تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انی وضعت العلم فی الجوع، ہم نے علم کو بھوک میں، کم کھانے میں قرار دیا، والناس یطلبونہ فی الشبع، اور یہ انسان، یہ لوگ اس علم کو شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں، فلم یجدوہ ابدا، تو کبھی بھی یہ انسان اگر علم چاہتا ہے، اگر ترقی چاہتا ہے، اگر عالم بننا چاہتا ہے، تو یہ علم شکم سیری میں نہیں ہے، بلکہ کم کھانے میں ہے، بھوک میں ہے، جوع میں ہے۔ اگر یہ انسان شکم سیر ہے تو کبھی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے علم کو بھوک میں قرار دیا، ہم نے علم کو کم کھانے میں قرار دیا، کبھی بھی شکم سیر انسان علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تیسری چیز، انی وضعت العز فی قیام اللیل، ہم نے عزت کو نماز شب میں قرار دیا ہے، ہم نے عزت کو رات میں پروردگار عالم سے راز و نیاز میں قرار دیا ہے، والناس یطلبونہ فی السلاطین، اور لوگ اسے حاکم جابر بادشاہوں کے چوکھٹ پر سر کو رکھنے میں تلاش کرتے ہیں، جابر بادشاہوں کی چاپلوسی میں لوگ، سلاطین کے دروازے پر لوگ عزت کو تلاش کرتے ہیں، تو کبھی بھی فلم یجدوہ ابدا، کبھی بھی یہ انسان یہ عزت درک نہیں کر سکتا، حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ اگر بادشاہوں کی چوکھٹ پر عزت کو تلاش کیا جائے، کبھی بھی اسے نصیب و عزت نہیں ہوگی، اس لیے کہ پروردگار عالم نے عزت کو قیام اللیل میں قرار دیا ہے، رات کی تاریکی میں راز و نیاز پروردگار عالم میں قرار دیا ہے، نماز شب میں عزت کو قرار دیا ہے، تو کبھی بھی سلاطین کے دروازے پر عزت نصیب نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز، انی وضعت الرفعۃ والدرجۃ فی التواضع، ہم نے رفعت اور درجت، بلند و مقام کو، بلندی اور مقام کو ہم نے تواضع میں قرار دیا ہے۔ انسان متواضع لوگوں کے نزدیک قریب ہوتا ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہیں، تو ہم نے رفعت اور درجے کو، ہم نے بلندی اور مقام کو تواضع میں قرار دیا ہے۔ والناس یطلبونہ فی التکبر، لوگ اسے تکبر میں تلاش کرتے ہیں۔ متکبر انسان ہمیشہ یہ چاہتا ہے لوگ اس کو سلام کریں، متکبر انسان ہمیشہ اپنے سینے کو کشادہ، ایک عجیب و غریب کیفیت کہ لوگ سب اس کو تلاش کریں، سب اس کو سلام کریں، سب اس کی خدمت میں نظر آئے، کبھی بھی فلم یجدوہ ابدا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ بلندی اور مقام کو حاصل کریں تو تواضع میں، تکبر میں نہیں ہے۔ انی وضعت اجابت الدعاء فی لقمۃ الحلال، ہم نے اجابت دعا کو لقمہ حلال میں قرار دیا ہے۔ والناس یطلبونہا فی قیل و قال، اور لوگ قیل و قال میں سمجھتے ہیں کہ ہماری اجابت دعا ہے، اللہ پروردگارہ یہ دے دے، پروردگارہ وہ دے دے، پروردگارہ یہ نصیب ہو جائے، پروردگارہ وہ نصیب ہو جائے، قیل و قال میں اجابت دعا نہیں ہے۔ لقمہ حلال انسان کو نصیب ہو گیا تو اب یہ جو انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا میں تاثیر نظر آتی ہے۔ اب جو یہ انسان دعا کرتا ہے تو پروردگار عالم کے تقرب کے ساتھ میں پروردگارہ حسن آخرت نصیب فرما، پروردگارہ ماؤں بہنوں کے سروں پہ پردے کو قائم و دائم فرما، پروردگارہ بچوں کے مستقبل کو روشن قرار دے، پروردگارہ ہمیں حسن آخرت نصیب فرما۔ لقمہ حلال اگر شکم میں چلا گیا تو اب یہ دعا پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہے، ایکسیپٹ ہے، پروردگار عالم ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر لقمہ حلال ہمارے شکم میں نہیں ہے تو ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، ہم اس زبان سے پروردگار عالم کی جو دعا کریں گے پھر وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تاثیر نہیں ہے، لقمہ حلال شکم میں نہیں گیا۔ اور آخری چیز،
انی وضعت الغنا فی القناع، اور ہم نے غنا اور مالداری کو قناعت میں قرار دیا. والناس یطلبونہ فی کثرت العروض، اور یہ انسان جمع کرنے میں مالداری سمجھتا ہے کہ جمع کر لیں گے، جتنا کثرت کے ساتھ میں ہم اکٹھا کر لیں گے ہمیں مالداری نصیب ہو جائے گی. پروردگار کہتا ہے کہ ہم نے مالداری کو قناعت میں قرار دیا. قانع انسان اپنی زندگی پر قانع رہنے والا، قناعت کرنے والا بہت بڑا مالدار ہے. اور جب یہ انسان قناعت کرنے والا ہوتا ہے، ہم نے بہت سارے اصحاب کو دیکھا ہے کہ بہت سارے اصحاب کے دروازوں پر سلاطین مال و متاع لے کر اکٹھا ہو گئے کہ تم ولایت اہل بیت کا انکار کر دو، تمہیں یہ اتنا مال و متاع نصیب ہو جائے گا، تمہیں اتنا مال و متاع عطا کریں گے، تمہیں اتنا گفٹ دیں گے، تمہیں اتنا ہدیہ دیں گے. لیکن ان تمام تر اصحاب باوفا نے اپنے تمام تر وجود کے ساتھ سلاطین کے دیے ہوئے اس تمام تر مال و متاع کو ٹھوکر مار دی کہ تمہارا یہ مال و متاع نہیں چاہیے، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت چاہیے، کہ یہی اہل بیت علیہ السلام کی محبت و مودت ہمارے لیے سب سے بڑی مالداری. قناعت سب سے بڑی مالداری ہے، سب سے بڑی غنا ہے. اور یہ انسان اگر اس قناعت و مالداری اور اس قناعت کو اپنی زندگی میں قانع رہے تو یہ غنی ترین انسان. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم اور آپ ایسے نہیں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہمیں اس طریقے سے مل جاتے ہیں کہ یہ انسان اور کا طلبگار ہے، اور ہمیں اور نصیب ہو جائے، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. قناعت بالکل بھی نہیں ہے اس کی زندگی میں، اس سے زیادہ. اور اذان گرامی قدر جانتے ہیں کہ تعلیمات قرآن کی روح سے وہ انسان جو اور کا طلبگار ہوتا ہے وہ کس کی صفت ہے؟ جو کبھی بھی اپنی زندگی میں قانع نہیں ہوتا وہ کس کی صفت ہے؟ جہنم کی. ہاں، قرآن مجید میں پروردگار عالم جہنم کے جملے کو بیان کرتا ہے. حل من مزید، پروردگار جہنم میں تمام تر جہنمیوں کو ڈال دے گا. وقودها الناس والحجارہ، تمام تر لوگ جو اہل باطل ہیں، جو کافر ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پتھروں کو ڈال دیا جائے گا. اس کے بعد بھی یہ جہنم کہے گی حل من مزید، اور ہے. تو یہ اور جو صفت ہے وہ جہنم کی ہے. اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے کردار کو نیک اور قانع بنائے رکھے تو پروردگار عالم اسے مالدار بنا دے گا. اور اگر یہ انسان اور کی تمنا کرتا رہے گا تو یہ اور کی تمنا جہنم کی تمنا ہے کہ جہنم کبھی بھی شکمسیر نہیں ہوتی. دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں قناعت پسندی اور اپنے نیک بندوں میں شمار کر. اذان گرامی قدر، 8 شوال ابھی گزری ہے، انہدام جنت البقیع. تاریخ کے سیاہ ترین حکماء میں سے یہ حاکم صرف اس دنیا کی خاطر خاندان عصمت و طہارت پر ظلم کرتے نظر آئے، صرف اپنے شکم کی خاطر اہل بیت عصمت و طہارت پر ظلم کرتے نظر آئے. اور یہی ظلم مدینے سے ہوتے ہوئے کربلا تک پہنچا. اجرکم علی اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام، کوئی غم نصیب نہ. مصائب کی کچھ فقرات، حساسی پہلو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کی رحمت کو تمام کر دیتا ہوں. اذان گرامی قدر، 2 حساسی پہلو. جب 11 محرم کو یہ قافلہ اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، سید سجاد کے گلے میں خاردار طوق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑی تھی، کمر میں لنگر تھا، اور یہ بیمار امام سید سجاد
ایک عجیب و غریب کیفیت. اذان گرامی قدر جب 11 محرم کو یہ قافلہ لے جایا جانے لگا، ایک مرتبہ سید سجاد کی ایک عجیب کیفیت کو دیکھ کر جناب زینب علیہ مقام کہتی ہے کہ اے میرے لال سید سجاد، کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ یہ تمہاری کیفیت کیا ہے؟ عزیزوں اور میرے دوستوں، کیفیت محسوس کیجئے گا جناب سید سجاد. مجھے نہیں پتا کہ جناب سید سجاد نے 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو اپنی نظروں کو نیچے کیا یا اپنی نظروں کو اوپر اٹھایا. اس لیے کہ اگر سید سجاد اپنی نظروں کو نیچے جھکائے تو اپنے باپ کا بے گور و کفن جنازہ نظر آ جائے، اور اگر اپنی نظروں کو اوپر اٹھائے تو بے کجاوا اونٹوں پر زینب و ام کلثوم بے پردہ نظر آ جائے. ہائے مجھے نہیں پتا کہ سید سجاد نے اپنی سر کو اوپر کیا ہوگا یا اپنے سر کو نیچے کیا ہوگا. ارے سر اوپر کرے تو زینب و ام کلثوم بے مقنع چادر نظر آ جائیں، سر نیچے کریں تو باپ اور عزیز و اقارب کے بے گور و کفن جنازے نظر آ جائیں. ہائے سید سجاد کی ایک یہ کیفیت. دوسری کیفیت اور محسوس کیجئے گا. میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا. ہاں عزیزان گرامی قدر، جب سید سجاد اعجاز کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں تو تمام تر شہداء کے جنازے دفن کرنے کے بعد عزیزوں اور میرے دوستوں ذرا محسوس کیجئے گا. ہاں عزیزان گرامی قدر، کیفیت محسوس کیجئے گا کہ سید سجاد پر کیا گزری ہوگی. ذرا محسوس کیجئے گا. ہمارے یہاں احکام شرعی کیا ہے کہ جب ہم مردے کو قبر میں لٹاتے ہیں تو مردے کو قبر میں لٹانے کے بعد اس کے جسم کو، خصوصاً اس کے چہرے کو قبلہ رخ کرتے ہیں. جب سید سجاد اعجاز سے کربلا آئے ہوں گے، ایک ایک قبر کو آمادہ کیا گیا ہوگا. شہداء کے قبور بنانے کے بعد جب ان کے جسمہائے مطہر کو قبر میں لٹایا ہوگا، ایک مرتبہ جب سید سجاد اس کیفیت میں پہنچے ہوں گے کہ اب ان تمام تر شہداء کے سروں کو، ان تمام تر شہداء کے جسموں کو قبل رخ کر دیا جائے تو سید سجاد اس کیفیت میں اپنے بابا کی قبر کے پاس میں بیٹھ کر بہت دیر تک روئے ہوں گے. اے بابا جان، اے بابا جان، کس طریقے سے آپ کے چہرے کو قبلہ رخ کیا جائے کہ یہ دشمنان اہل بیت، یہ قاتلین اہل بیت آپ کو شہید کر کے آپ کے سر کو تن سے جدا کر کے لے گئے. آج آپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے. اے بابا جان، نہ صرف یہ کہ آپ کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہے، ہماری پھپھیوں کے سروں کو بے مقنع و چادر کوفہ و شام کے باغ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پروردگارہ، ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. پروردگار، اس مجلس کے ثواب کو جو معین کیا ہے، تمام تر ناظرین کرام، سامعین محترم کو اس کے ثواب کو ارسال فرما. خصوصی طور پر ہم تمام مومنین مومنات، ناظرین کرام، سامعین کرام کے مرحومین کے قبور پر اس کے ثواب کو ارسال فرما. پروردگارہ، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اس وبا اور اس بیماری سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما. پروردگار، شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کے قبور پر اہل بیت علیہ السلام کے نور سے ان کے قبور کو منور فرما. پروردگارہ، خدا نہ کرے اگر ہمارے مرحومین پر تیرا عذاب نازل ہو رہا ہے، رحمت للعالمین حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے صدقے میں ان کے قبور سے اپنے عذاب کو برطرف فرما. پروردگار، ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق نصیب فرما کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکیں. پروردگار، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اس دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کی مودت اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. پروردگارہ، جو بے چین دل رکھتے ہیں، جو بے چین قلب رکھتے ہیں، پروردگارہ انہیں سکون قلب نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز فرما. ہمیں جو اولاد نصیب کی ہے پروردگار، ان کی اچھی تربیت کی ہمیں توفیق نصیب فرما. ہمارے والدین، ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. پروردگارہ، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما. خصوصی طور پر جنت البقیع کے روزوں کو آباد فرما. پروردگار، حق عظمت محمد وآل محمد
یہ دنیا میں جو لاک ڈاؤن اور یہ کیفیت چل رہی پروردگارہ، اس کیفیت سے ہم سب کو باہر نکال پروردگارہ، بحق عظمت محمد و آل محمد۔ تمام تر زندگی، ہماری تمام تر دنیا اسی پہلے والے روال پر پلٹ آئے۔ تبدیل صرف اس میں یہ ہو کہ ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو جائے اور ہم اپنے وقت کے امام کی رکاب میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ پروردگار بحق عظمت محمد و آل محمد توفیق زیارت اتباعت عالیہ و حج و عمرہ ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارہ نیک عمل انجام دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ معصومین علیہ السلام کے راستے، بتائے ہوئے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار خصوصی طور پر جو حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب، علامہ نجفی صاحب اور اس بارگاہ علی ابن ابی طالب سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی مومنین مومنات کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پروردگارہ ان تمام مومنین مومنات پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما، ان کو معاف فرما، ان کی بخشش قرار دے۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد و آل محمد اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں اس تمام تر مسجدوں اور امام بارگاہوں کے بند ہونے کے زمانے میں پروردگارہ جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور ہم ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کر سکے، ان کے لیے مجلس و ماتم کو برپا نہیں کر سکے، پروردگارہ اس مجلس کے صدقے میں اور کائنات میں ہو رہی جتنی بھی مجلس ہیں، جتنے بھی اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، پروردگار ان تمام تذکروں کے صدقے میں ان تمام تر مرحومین کی قبور پر اپنی رحمت و برکتوں کو نازل فرما اور اس تمام تر تذکرے کا ثواب ان کی قبور پر رسال فرما۔ پروردگارہ ہماری کوتاہی جو اس مجلس کو پڑھنے میں رہ گئی، پروردگارہ اس کوتاہی و کمیوں کو درگزر فرما۔ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، جو تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں،
میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں بیٹا تمہارا ادھر ہی چاند بیٹا بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بے لٹ گئی ہے منہ کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے میں ڈھونڈتی ہے تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے لگتا ہے ماں سے اصغر ناراض ہو گیا ہے مقتل میں سو گیا ہے ڈھونڈو کہاں میں اس کو اور کس طرح جگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے میدان میں جا کے جرأت بھی ایسی تم دکھانا غازی ہی نظر آنا تو پیاس رہ پر میں پانی کی در سے لاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے
اگر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا. محمد وآل محمد صلوات. اللهم